نماز جان کر قضا کر دینے سے کافر ہونے کے قریب تو ہو جاتا ہے لیکن کافر نہیں ہوتا. تو جب آپ اس قول کو لیتے ہیں تو پھر اس قول میں تو یہ ہے کہ جب آپ نے جان کے نماز چھوڑی تو آپ مسلمان ہی ہیں. اب جب آپ دوبارہ توبہ کریں گے تو توبہ بھی کرنی پڑے گی اور نمازیں لوٹانی بھی پڑیں گی. تو جو لوگ یہ دلیل دیتے ہیں نا کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ اتنے سالوں کی نمازیں قضا پڑھانی پڑیں گی, قضا لوٹانی پڑیں گی, آپ ان سے پوچھا کرو کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ نہیں لوٹانی پڑیں گی. دلیل ہمیشہ اس سے پوچھی جاتی ہے جو دعویٰ کرتا ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البینۃ علی المدعی, صحیح حدیث ہے یہ, والیمین علی من انکر, دلیل ہمیشہ اس کے ذمے ہے جو دعویٰ کرے, اور جو دعوے کا انکار کرے اس سے صرف قسم لی جائے گی, اس سے دلیل نہیں پوچھی. نبی سے جب بھی نماز قضا ہوئی ہے چاہے جان کر ہوئی ہو, آپ ظاہر ہے جان کے ویسے نماز قضا نہیں کریں گے لیکن جنگ میں آپ سے نماز قضا ہوئی, غزوہ خندق میں 4 نمازیں قضا ہوئی ہیں, تیروں کی برسات تھی, آپ نماز پڑھ نہیں پائے تھے, اور اس وقت اللہ نے سفر میں نماز کیسے پڑھی جائے یہ طریقہ بھی نہیں بتایا تھا کہ جنگ میں کیسے نماز پڑھی جائے, تو اس لیے آپ کی نماز قضا ہو گئی. تو صرف توبہ کو کافی نہیں سمجھا گیا, 4 نمازیں قضا کی گئی ہیں پھر اگلی پڑھی گئی ہے. اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں جب آپ سے جان کے نماز قضا ہو گئی تو نہ صرف یہ کہ قضا پڑھنا ضروری ہے بلکہ اگلی ہوگی نہیں جب تک پچھلی قضا پڑھو گے نہیں آپ.